بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میں نے ریکویسٹ کی ہے پاکستان کے بہت ہی اچھے جرنلسٹ جنہوں نے اپنا انگریزی میں جرنلزم کرتے رہے پاکستان کے اندر، پھر کافی عرصہ امریکہ میں رہے، پھر اس کے بعد جب واپس آئے تو ڈی جی ریڈیو پاکستان رہے، اس کے بعد مختلف ٹی وی چینلز پہ کام کرتے رہے۔ آج کل جو ہے وہ ناپسندیدہ صحافیوں کی لسٹ کے اندر ان کا نام ہے، تو میری مراد ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب سے۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ناپسندیدہ صحافیوں کی لسٹ ہے اس سے کیا مراد ہے، تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑی سی، ویسے انہیں پتہ تو ہے لیکن انہیں ذرا زیادہ کلیئر ہو جائے کہ وہ کون سے صحافی ہیں جو ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ ہر دور میں ناپسندیدہ افراد کا ایک کلب ہوتا ہے، اس میں صحافی بھی ہوتے ہیں، دانشور بھی ہوتے ہیں، شاعر بھی ہوتے ہیں، سیاستدان بھی ہوتے ہیں، سول سرونٹ بھی ہوتے ہیں، اور ہر دور کی اپنی ایک لسٹ ہوتی ہے۔ یہ دور جو کہ ہائیبرڈ دور ہے، اس کے اپنے لوگ ہیں، تو نیچے کونے خدرے میں میرا نام بھی ہے، بڑے بڑے نام اس کے علاوہ ہیں جو اوپر ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ ہم جو جرنلسٹ ہیں ہم یہ کہتے تھے کہ ہم نے بڑی قربانیاں دے کر یہ صحافت کا جو آزادی ہے وہ حاصل کی ہے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ جو آزادی ہم نے حاصل کی تھی اس کو ایک ریورس گیئر لگ گئے سر؟ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ نہ چڑھائیں۔ یہ درست ہے کہ صحافیوں نے ہر دور میں 50 کا عشرہ ہو، 60 کا ہو، ایوب خان کا ہو، یحییٰ خان کا ہو، ضیاء الحق کا ہو، مشرف کا ہو، انہوں نے مزاحمت کی ہے۔ خاص طور پر ضیاء الحق کے دور میں سب سے زیادہ مزاحمت کی، لیکن جو صحافیوں کی مزاحمت تھی وہ مجموعی طور پر ہمارے معاشرے میں جو جمہوری مزاحمت تھی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ اب کیونکہ جو جمہوری قدریں اور جو جمہوری عناصر ہیں، جس میں ٹریڈ یونینز اور دوسری پیشہ ورانہ تنظیمیں بھی شامل ہیں، وہ وقت گزرنے کے ساتھ کمزور ہوئی ہیں یا کمزور کر دی گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو صحافیوں کی جو مزاحمت ہے وہ بھی کم ہوئی ہے، اور اس میں صرف لاٹھیاں نہیں ہیں بلکہ گاجریں بھی ہیں۔ تو جو کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی ہے طاقتور حلقوں کی، اور خاص طور پر سن 2000 سے جو جب سے ٹی وی چینلز کا آغاز ہوا اور پھر بڑی بڑی تنخواہیں، پھر ایک اینکرز کی اسپیشی جو ہے وہ وجود میں آئی، تو اس کے بعد بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو جو پہلے سے آزادیاں تھیں وہ ہم کھو چکے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ کچھ زنجیریں اور ہتھ کڑیاں نظر آتی تھی، اب غیر مرئی یا انویزیبل جو زنجیریں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، تو لوگوں کو سمجھاتے ہوئے ہمیں خاصی مشکل ہوتی ہے کہ وہ جو انویزیبل جو چینز ہیں، غیر مرئی جو زنجیریں ہیں، وہ کون سی ہیں اور وہ کیسے آپریٹ کرتی ہیں۔ اچھا سر ایک بات مجھے بتائیں، یہ ہمارے اندر بھی آپ نہیں سمجھتے کہ پولرائزیشن ہے؟ یعنی پولرائزیشن سے مراد ہے، اب اگر میں ان کے لیے وہ لفظ استعمال کروں وہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن ہوتے رہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو ہرکارے کا ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، یعنی جو کچھ انہیں چٹ پہ لکھ کے دیا جاتا ہے وہ بول دیتے ہیں، تو یہ کون سی صحافت کی قسم ہے جو ان ہرکاروں نے جو ہے وہ ایجاد کی ہے سر؟ دور کی صحافت ہے کوٹنگ کوٹ مارکس میں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آمرانہ ادوار ہیں ہمارے ہاں تو جو آئے ہیں بہت ساری ملکوں میں ہیں۔ آپ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، وہاں دیکھیں کہ جو کارپوریٹ کلچر آیا ہے وہاں پہ جس طرح سے بڑے بڑے جو
جو بزنس امپائرس ہیں انہوں نے میڈیا کو خریدا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے جو ایڈیٹورل کنٹرولز قائم کیے ہیں اور انہوں نے حکومت وقت کے ساتھ ایک انہولی الائنس قائم کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں کس طریقے سے جو آزاد صحافت ہے اس کو مشکلات آئی ہیں۔ یہ ایک گلوبل کلچر ہے، ظاہر ہے ہم دنیا کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں جاننے کا حق تو ہے، لیکن جو صحافی ہیں ان کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ اپنی ریاست پر کی نگرانی کرنا ہے۔ ہم ریاست کا چوتھا ستون نہیں ہے، ہم کسی ریاست کا آزاد صحافت کسی ریاست کا ستون نہیں ہوتی، بلکہ ریاست پر نظر رکھنے والی واچ ڈاگ جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جو آزاد صحافت اور ریاست کا جو تعلق ہے وہ مصالحانہ اور دوستی کا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ اپنی فطرت کے اندر ہوتا ہی مخاصمت کا ہے، ایڈورسیریل ہے، اور اس کا کام ہی نظر رکھنا ہے، بنیادی طور پر عوام کے جاننے کا حق کہ آپ کے خلاف کیا کیا کچھ ہو رہا ہے یہ بتانا صحافت کا کام ہے، اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور آج کے دور میں تو اور مزید مشکل ہے۔ لیکن سر آپ یہ نہیں سمجھتے، مثلا پاکستان میں آپ دیکھیں، چلے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف بات کرنا تو مشکل ہے ہی، لیکن پاکستان میں کچھ بزنس ٹائکونز بھی ہیں، مثلا جس میں آپ کو میں ریاض ملک کا نام لے سکتا ہوں، میاں منشا کا نام لے سکتا ہوں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں خبر کرنے کی کوئی آسان کام نہیں رہا، بلکہ واقعات ہو بھی جاتے ہیں تو ان کا نام خبروں کے اندر آتا ہی نہیں ہے، کٹ جاتا ہے۔ تو کارپوریٹ سیکٹر کے بھی نیچے ہم دبے ہوئے اور پھنسے ہوئے ہیں، خاص کر جو بڑا فارمل میڈیا ہے۔ جو جدید ریاستی نظام ہے، آپ کو جیسے بزنس ورلڈ میں، کیونکہ آپ ایک بزنس جرنلسٹ بھی ہیں اس ملک کے مایہ ناز، تو آپ سے بہتر کس کو پتہ ہے کہ کنسورشیم کیسے آپریٹ کرتی ہے، کس طریقے سے کانگلومریٹس جو ہیں وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں جو حکمرانی ہے وہ ایک کانگلومریٹ کی ہے، ایک پاور کنسورشیم ہے، اس میں سب سے بڑا حصہ کس کا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن جو چھوٹے پارٹنرز اور ساجھے دار ہیں ان کا ایک مقدس اور یا غیر مقدس ایک اتحاد ہے، اور وہ ایک پاور ایک ایلیٹ کے طور پر قائم کرتے ہیں، تو ان کے مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ بھی اس پاور اسٹرکچر کا ایک اٹوٹ انگ ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہماری جو جب ہم یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم کس کس پر تنقید نہیں کر سکتے، کس کس کا نام نہیں لے سکتے، کس کے جرائم کو ہم لوگوں کے سامنے لا نہیں سکتے، وہی ہمارے اقتدار کا منبع ہے، اور وہ پاور اسٹرکچر ہے۔ اچھا سر، ایک ابھی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ کے نام سے جو ایک نیا قانون جو ہے وہ آرڈیننس، اس کا ایک ڈرافٹ شیئر کیا گیا ہے، اس کے اندر تو سر کچھ پینلٹیز اور امپریزنمنٹ اور اس طرح کی بھی باتیں ہیں۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ یہ مار کٹائی کے بجائے ان کو پکڑ کر جیلوں کے اندر ڈالا جائے اور ان کے اوپر پینلٹیز لگائی جائیں تاکہ وہ جس بات سے ہمیں روکنا چاہتے ہیں اس سے جو ہے وہ رک جائیں؟ لیکن کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں سر یہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ ممکن ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو خواہش ہے سچ کو دبانے کی، سچ کو چھپانے کی، یہ خواہش بڑی پرانی ہے، یہ صرف آج کے حکمرانوں کی نہیں ہے، یہ پرانی خواہش ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جن کی روایات ہم سے بالکل مختلف ہیں، اور جہاں کے حکمران طبقات نے لوگوں کو کچھ سماجی تحفظ بھی فراہم کیا ہے، غربت سے بھی نکالا ہے، ان کے لیے زندگی کی آسائشیں جو ہیں وہ بھی فراہم کی ہیں، اور اس کے ٹریڈ آف میں ان سے جو ان کے شہری حقوق ہیں وہ پوری طرح سے نہیں دیے، لیکن وہ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ ہمارے
ارد گرد بہت سارے ملک ہیں. چین کا ہی مثال لے لیں، اور بھی اس طرح کے کی مثالیں ہیں. تو لوگوں نے وہ اپنی جو شہری اور انسانی آزادیاں ہیں وہ ایک طرح سے ٹریڈ آف کر لی ہیں. ہمارے ہاں اچھا آپ کو اس سے مختلف مثالیں بھی ملیں گی. شمالی کوریا کی، جہاں بھوک اور بدحالی کا ننگا راج ہے، لیکن وہاں پر جو ریاست کا جو پرتشدد حصہ ہے، جس کو کورسو حصہ کہہ سکتے ہیں، وہ اتنا مضبوط ہے کہ لوگ بھوک بدحالی اور اس کی باوجود وہ ایک طرح سے جو آئرن کلیڈ جو ہے وہ لگا ہوا ہے. ہمارے جو حکمران ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ کوئی بات نہ ہو. اب چین کے اندر تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر انٹرنیٹ پہ جو کنٹرول ہے، گوگل اور دوسری کمپنیاں کون سی ایپ کام کرے گی کون سی نہیں کرے گی، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن دنیا کے اندر ٹیکنالوجی جس طریقے سے ترقی کر رہی ہے، یا سرکموینشن ٹیکنالوجیز جن کو کہتے ہیں، جیسے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس، وی پی این وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو سچ کو اور معلومات کی جو رسائی ہے اس کو دبانا پوری طرح سے تو ممکن نہیں ہے جب تک آپ انٹرنیٹ کو پوری طرح سے بند کر لیں. لیکن جو انسانی آزادی کی جو خواہش ہے وہ اتنی مضبوط ہے اور اتنی پرانی ہے کہ اس کو دبانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک حد تک تو ممکن ہے لیکن مکمل طور پر ممکن نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیٹ تو 90 کے دہائی کی ایجاد ہے. اب اس سے پہلے جو ہمارے ہاں جو مارشل ادوار رہے ہیں، لوگوں نے مزاحمت نہیں کی، سچ سامنے نہیں لائے. مطلب آپ اور میں جس عمر کے حصے سے ہیں اس میں تو لوگ دیواروں پہ چاکنگ کرتے تھے، پمفلیٹ سیکریٹلی بانٹتے تھے جی، وہ سائیکلو سٹائل مشینوں والے ادوار تھے. اب میانمار میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد میانمار کی خبریں نہیں آ رہی ہیں، ابھی آ رہی ہیں. بالکل آ رہی ہیں سر، وہ بالکل آ رہی ہیں انسان سر. کی جو آزاد رہنے کی جو خواہش ہے وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنا انسان پرانا ہے. اس لیے اس خواہش کو دبانا ممکن نہیں ہے. اچھا سر، یہ آج کل یہ بھی کہا جا رہا ہے، چونکہ آپ نے مثال دی ہے تو وہ کہتے ہیں خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں چائنیز یا سعودی ماڈل کو جو ہے وہ کیا جائے، اور بلا کر یہ کہا جاتا ہے کہ اس ماڈل کو ہم کیوں نہیں فالو کر سکتے کہ جہاں پہ مکمل جو ہے وہ سنسرشپ ہے. کیا پاکستان جیسی ڈائیورس سوسائٹی میں یہ چائنیز اور سعودی ماڈل کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے سر؟ ہمارے جو یہ افلاطون اور ارسطو اور آئنسٹائن اور نیوٹن جو بیٹھے ہوئے ہیں نا علم کے، مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کا جو علم ہے وہ کیا کہتا ہے، لیکن میری سمجھ اس سے بالکل برعکس ہے. بات یہ ہے کہ سعودی عرب جہاں آج کھڑا ہے اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک ارتقا ہوا ہے جس میں آج وہ آپ کے سامنے ہے. چین جو ہے اس کا جو معاشرہ ہے اور نظام ہے، اس کے پیچھے 100 سال کی، 1 صدی کی تو صرف کمیونسٹ پارٹی کی تاریخ ہے. اب 7 سالہ سالگرہ منائی جا رہی ہے چین، اور اس کے پیچھے لاکھوں کروڑہا لوگوں کی قربانیاں ہیں. اس معاشرے کی، اس پارٹی کی کچھ حاصلات ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے. وہاں وہ جو افیم والا جو معاشرہ تھا اور کروڑہا لوگوں کی غربت کا جو معاشرہ تھا، آج جو چین کے اندر جو نسبتاً جو خوشحالی ہے، تو وہ آپ سعودی عرب والا تیل دے دیں پاکستان کو اور چین والی خوشحالی دے دیں، اس کے بعد پھر آپ یہ خواب دیکھیں نا. اب بھوک اور ننگ پہ جہاں پر لوگ اپنے بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر رہے ہیں، اس معاشرے میں آپ سعودی عرب اور چین والا معاشرہ کیسے لائیں گے؟ مجھے نہیں پتا کہ جو یہاں پر ہر ایک کے پاس جو ہے وہ خواہش ہے محمد بن سلمان بننے کی اور شی جن پنگ بننے کی، لیکن محمد بن سلمان جس معاشرے کا کراؤن پرنس ہے، اس نے جو لوگوں کو معاشی خوشحالیاں دی ہیں اور جو تیل دیے جو پہلے سے موجود تھا
اس سے جو خوشحالی لائی ہے وہ ذرا یہاں لے آئیں. یہاں تو جو ہے وہ صرف خواب دیکھتے ہیں اور خواب بیچتے ہیں. آپ نے شروع کیا تھا وہ آپ ذرا وہ ویڈیو کلپس نکالے نا موجودہ جو انصافی سرکار کے ہیں فیصل وابڈا کے, وہ کس طریقے سے ڈالروں کی بارش ہو رہی تھی. مراد سعید نے جس طرح کہا تھا سر $200 آئیں گے منہ پہ ماریں گے, وہ کدھر ہیں؟ ہمارے سمندر میں تیل اور گیس کے جو ذخائر جو نکل رہے تھے وہ نکال لیں. تو میں بات یہ ہے کہ خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے پہ پابندی ضرور لگتی ہے. بالکل صحیح. اچھا سر, یہ مجھے بتائیں, یہ جس ملک میں فین کلب زیادہ ہو, مطلب ہے لوگ پولیٹیکل پارٹی کی کسی لائن کو یا کسی مینیفیسٹو کو ٹو کرنے کے بجائے فین کلب ہوں, تو وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں مشکل نہیں ہے سر بات کرنی, کہ جہاں پہ آپ بات کریں تو بات کا جواب دلیل سے دینے کے بجائے گالی سے اس کا جواب دیا جائے, ڈرانے دھمکانے تک وہ جایا جائے, تو اس ملک میں ڈیبیٹ کیسے آگے بڑھے گی سر؟ ڈیبیٹ کے راستے میں رکاوٹیں تو ضرور ہیں, اور ڈیبیٹ کے راستے میں رکاوٹ یہ نہ کہیں کہ صرف عمران سرکار اور ان کی جو فین کلب ہے اس نے پیدا کی ہیں. یہ تو بڑے چھوٹے سے پلیئر ہیں. ڈیبیٹ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے بہت ہی طاقتور لوگ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ڈیبیٹ کا راستہ نہ پہلے رکا ہے, نہ آج رکے گا اور نہ کل رکے گا, کیونکہ جو تاریخ کا پہیہ ہے نا وہ بڑا آہستہ آہستہ گھومتا ہے, لیکن اس پہیے کے نیچے جو آتا ہے نا وہ اس کے بڑے بڑے ٹکڑے نہیں کرتا, وہ اس کا کیما بچ دیتا ہے. بالکل صحیح صحیح ہے سر. اچھا سر, یہ بتائیں کہ ہم نے جرنلزم کی یہ سارے اسپیکٹ تو کوشش کی ہے کہ اپنی گفتگو کے اندر لائیں. بحیثیت جرنلسٹ ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کون سے ایسے کام کریں کہ جس کے نتیجے میں یہ ڈیبیٹ انرچ بھی ہو, اور جو خاص کر ہمارے ینگسٹرز دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ہو کہ وہ اس چیز کو آگے لے کر جائیں. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جرنلزم کی جو بیسکس ہیں 5 Ws اور 1 H, اس کی طرف جو ہے وہ جانے کی ضرورت ہے کہ ہم حقائق پہ کمپرومائز بالکل نہ کریں, اور پرسپیکٹیو جو ہے اس میں اپنی چیزوں کو رکھ کے جو فیکٹس ہیں وہ لوگوں کے سامنے لاتے رہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سچ جاننا, حقائق جاننا عوام کی ضرورت ہے, لوگوں کی ضرورت ہے. لوگوں کو اگر سچ کا پتہ نہیں چلے گا تو وہ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے. اگر کسان کو یہ نہ معلوم ہو کہ کب بارش ہوگی, کب بارش نہیں ہوگی, کب جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی ہوگی, کب برف باری ہوگی, تو وہ اپنا جو کاشتکاری کا کام ہے وہ نہیں کر سکتا. یہ معلومات جاننا اس کے لیے بہت ضروری ہے. آپ بزنس جرنلسٹ ہیں, اس ملک کے ممتاز بزنس جرنلسٹ ہیں, معاشی صحافت کرنے والے. آپ کی جو معلومات ہے اس پر لوگ انحصار کرتے ہیں, ان کی جو زندگی ہے, ان کے جو معاشی کاروبار ہے, وہ یہ پڑھ کے فیصلہ کرتے ہیں کون سی کموڈیٹیز کی کیا پرائسز ہے, تیل کی قیمت کہاں جا رہی ہے, ملک کے اندر جو ہے وہ جو اشیاء خوراک ہے ان کا کیا ہو رہا ہے, چینی کا کیا ہو رہا ہے, کپاس کتنی پیدا ہوئی ہے, اگلی دفعہ پیداوار زیادہ ہوگی کم ہوگی. یہ معلومات بہت کرٹیکل ہے. اسی طرح سے جو معاشرے کے بارے میں, اس کے معیشت, سیاست, ثقافت, زندگی کے بارے میں یہ جو معلومات صحافی اکٹھا کرتے ہیں, سچ کو سفٹ کرتے ہیں, نکالتے ہیں, خدروں سے نکالتے ہیں,
یہ لوگوں کی ضرورت ہے. سچ جاننا، حقائق جاننا لوگوں کی ضرورت ہے. جس معاشرے کے پاس سچ اور معلومات نہیں پہنچے گی وہ اندھا معاشرہ ہوگا، وہ گونگا معاشرہ ہوگا، وہ بہرا معاشرہ ہوگا. صحافیوں کا، آپ کا اور میرا کام لوگوں کی بینائی کو واپس لانا، ان کی سماعت کو واپس لانا، ان کی بصارت کو واپس لانا ہے تاکہ وہ اپنی زندگیوں کے بارے میں فیصلہ کریں. تو ہمارے پاس جو کماڈٹی ہے، جو جنس ہے، وہ ہے جو لوگوں کی ضرورت ہے. لیکن کوئی بھی کماڈٹی کچھ دیے بغیر نہیں ملتی. یو ہیو ٹو پے فار اٹ. تو اب اس ملک میں کیونکہ جو صحافت ہے اور پریس ہے اور جو ٹی وی ہے، جو ریڈیو ہے، اس پر قبضہ جو ہے وہ قبضہ گیروں کا ہے، طاقتور حلقوں کا ہے. لہٰذا وہ سچ کے آگے ایسی چھلنی لگاتے ہیں کہ اس میں سے صرف وہ معلومات نکل کے لوگوں تک پہنچے جو طاقتور طبقات جو ہیں، جو اس ملک کے حکمران ہیں، ان کے مفادات سے ٹکراؤ میں نہ آئے. جہاں بھی وہ ٹکرا ہوتا ہے اس کے آگے وہ بند باندھ دیتے ہیں. وہاں پہ میوٹ بٹن آ جاتا ہے، وہاں پہ سینسرشپ آ جاتا ہے، وہاں پر صحافی کی نوکری چلی جاتی ہے اور کئی دفعہ ان کی زندگی بھی چلی جاتی ہے. اچھا سر، ویسے ایک چیز جو ہے نا آپ کی ساری گفتگو سے آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل کر لیجئے گا. سر دیکھیں، اس ٹائم ایک بڑی انیوژول سچویشن ہے. پاکستان میں کئی ہزار جو جرنلسٹ ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور بڑے نامی گرامی جو یعنی وہ کہتے ہیں جی ریڈ لائن انہوں نے کراس کر لی ہے، ان پہ بھی جان بوجھ کے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو سر ایک سلوشن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہم ورکنگ جرنلسٹ ہیں، ہم ایک ایسی آرگنائزیشنز کو بلڈ اپ کریں جو کہ کمرشلی وائبل بھی ہو اور انڈیپینڈنٹ بھی ہو؟ کیا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمارے یہاں؟ اسی طرف جا رہا تھا اور میں آپ سے کہہ رہا تھا، آپ جو اکنامک جرنلسٹ ہیں، جو اکنامک مائنڈس ہیں، جو اس ملک کے اکانومسٹ ہیں، جو انڈیپینڈنٹ تھنکرس ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ آزاد، سچی، عوامی جو صحافت ہے وہ لوگوں کی ضرورت ہے. جیسے سانس لینا ہماری ضرورت ہے، جیسے کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، جیسے پانی پینا ہماری ضرورت ہے، اسی طرح سے آزاد صحافت لوگوں کی ضرورت ہے. اب اس ضرورت کے لیے کیا اس کا معاشی ماڈل ہونا چاہیے؟ دنیا بھر میں تجربات ہوئے. کیا پاکستان کے اکانومسٹ، اکنامک جرنلسٹ، انڈیپینڈنٹ تھنکرز ایسا کوئی بزنس ماڈل بنائیں گے جس کے نتیجے میں جو آزاد صحافت ہے وہ پنپ سکے؟ اور پھر کیا ایسی ہم تنظیمیں بنا سکتے ہیں کہ جس میں ہمارے جو قابل صحافی ہیں، جو سفارشی نہیں ہیں، جن کے اندر ہنر ہے، ان کو جانچنے پرکھنے کی، سچ اکٹھا کرنے کی صلاحیت ہے، ان کو ہم سسٹین کر سکیں، برقرار رکھ سکیں. یہ ہے بحث جو کہ ہمیں کرنی چاہیے کہ وہ کون سے ماڈلز بنانے چاہیے. دیکھیں ابھی بہت ساری شکلیں نکلی کہ جی اب لوگ مجبور ہیں، دل کی بھڑاس بھی نکالنی ہے، جو گھر کا چولہا بھی جلانا ہے تو کوئی یوٹیوب چینل بھی بن گیا، کوئی کچھ ویب سائٹ بھی بن گئی. لیکن یہ انفرادی کوششیں ہیں. کیا کوئی اجتماعی کوشش ہو رہی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ، میں اور جو اکنامک سینس رکھنے والے لوگ ہیں، جو اکانومسٹ ہیں، وہ اس پر غور کریں. اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ بہت سارے جو ماڈلز ہیں جس میں فارن فنڈنگ اور فارن سپورٹ، اس کو تو ہماری ریاست نے جس طریقے سے وقت گزرنے کے ساتھ ان سورسز کو خشک کیا ہے، تو اس میں تو اس کے امکانات بہت کم ہیں. وہ تو انہوں نے تو ایسے کام بھی کیے ہیں جس کے نتیجے میں جو جی ایس پی پلس کا جو
मुस्तकबिल है उसको भी खतरे में डाल दिया। जी। लेकिन उसके बावजूद जो मफादात हैं वो बड़े मजबूत होते हैं और उसके नतीजे में वो ख़तरात ले लिए जाते हैं कि ठीक है जी, हम इनके साथ तरले मिन्नत भी कर लेंगे, फलां भी कर लेंगे। तो जो बुनियादी सवाल है वो है एक ऐसे बिजनेस मॉडल का क़याम जो आज़ाद सहाफ़त को बरकरार रख सके और उसको तरक्की दे सके। सर एक वक्फ़ा लेते हैं, आप वक्फ़े के बाद हमारे साथ ही शामिल रहिएगा। वक्फ़े के बाद महताब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता है।